أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت الرسل رسلنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من كان نبيا والآخر بين الماء والطين الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب والسيد البهيم السراج المضيء والكوكب الدري والصاحب الوقار والسكينة والمدفون بعهد المدينة والإمام الرحمة والشفيع الأمة مولانا مولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى ياسر الدين والإيمان وباب الأمن والأمان وكلمة الرحمن وكافر الأصنام والأوثان والسابق بالإحسان والشاهد بالإيمان وإمام المظفر والشجاع المظفر وقاسم طوبى وسقر وأبي شبير وشبر وقالع بابه الخيبر والساقي حوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر صاحب ذو الفقار وإمام المختار لا أعطين الراية غدا رجلا قرار غير فقار ومطلوب لكل طالب غالب على كل غالب ولعنة دائمة باقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ومنحرفين عن الشاكين فيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى التماس ہے کہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر امیر عباس نے اختر عباس نے محمد حسنین کی ارباب کو ایک اور سلام یہ مجلس ایام فاطمیہ کے سے منعقد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ
شہزادی کے عنوان سے مجالس برپا، کہیں خمسہ ہو رہا ہے، کہیں عشرہ ہو رہا ہے، اور کہیں 3 روزہ مجلس ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو ہمارا ذہن کیسا ہوتا ہے، کیا سوچ کے آتے ہیں؟ جب مجلس میں آتے ہیں تو آنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جب مجلس سے جاتے ہیں تو جانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے ذکر عزیزان گرامی، جب انسان مجلس میں آیا ہے، مجلس میں رزق حیات بھی ملتا ہے، رزق معرفت بھی ملتا ہے، اور وہ رزق بھی ملتا ہے جو انسان کی جسم کے لیے ضروری ہے، جسے ہم آپ قبر کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تبرک کیا ہے، بانٹنا کیوں ضروری ہے، اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے، تمہیداً عرض کر رہا ہوں۔ جب انسان مجلس میں آتا ہے تو آنے کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن جب مجلس سے جاتا ہے تو جانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ یا جملہ بدل کر یہ کہہ دیا جائے کہ جب انسان مجلس میں آتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن جب مجلس سے جاتا ہے تو اس کا ہاتھ خالی نہیں رہتا، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میری سمجھ میں یہ فلسفہ اس لیے نہیں آیا کہ جب انسان آیا تو خالی ہاتھ آیا، جب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ شاید یہ تبرک کے طور پر دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جب حسین کی مجلس کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتی تو حسین خالی ہاتھ کیسے بھیج دے گا؟ صلوات میں محمد علیہ۔ جب انسان مجلس میں آتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے، جب مجلس سے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کی مجلس انسان کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتی، تو اگر کوئی ان کے در پر آ جائے وہ خالی ہاتھ کیسے جائے گا؟ سورہ والضحیٰ کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت پیش فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، الم یجدک یتیما فآوی۔ شباب روز کی قسم، دن کی جوانی کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم، میرے حبیب ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اور میرے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں کیونکہ سردی کا زمانہ ہے اور پہلی مرتبہ اس مبارک بستی میں ذکر مولا کے صدقے میں حاضری کا شرف ہو رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا سماعتیں کیسی ہیں، کیا ہیں، لیکن بہرحال مولا کا ذکر ہے، شہزادی کا ذکر ہے، جس کو جتنی محبت ہوگی اتنا شہزادی کے ذکر میں اور مولا کے ذکر میں ہو جائے گا، یا یہ کہہ دیا جائے کہ اتنا مستفیض ہوگا اور بتا دے گا کہ ہاں مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ آیت کا ترجمہ، شباب روز کی قسم، دن کی جوانی کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم، میرے حبیب
ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا اور آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا رازق، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے راضی ہو جائیں گے۔ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ کہ باپ کی عظمت کا اندازہ دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ دو مسئلے ہمارے سامنے ہیں، اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، رسول کو کیسے راضی کیا جائے۔ اب دونوں مسئلے آپ کے سامنے ہیں اور مجھے ان کی وضاحت کرنا ہے اور چند جملے شہزادی کے عنوان سے اور باب رحمت کو تمام کرنا ہے۔ ایک مسئلہ ہے اللہ کی پیش نظر کہ محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور دوسرا مسئلہ ہے محمد مصطفیٰ کی پیش نظر کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں۔ آدم آئے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا، نوح آئے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا، ابراہیم آئے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا، زکریا آئے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا، شیس آئے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا۔ یعنی جتنے نبی آتے رہے سب کہتے رہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ نے اپنی رضا کا فارمولا کسی کو نہیں بتایا، پروانہ کسی کو نہیں دیا۔ عزیزان گرامی کیا ہے، اللہ کب راضی ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کب راضی ہوتے ہیں۔ کیا کہا، ہر نبی نے یہی خواہش کی اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ نے اپنی رضا کا فارمولا کسی کو نہیں بتایا۔ عزیزان گرامی ایک مسئلہ ہے اللہ کی رضا کا، دوسرا مسئلہ ہے محمد مصطفیٰ کی رضا کا۔ ایک صلوات پہ قرآن مجید میں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے میرے حبیب آپ گھبرائیے نہیں، آپ ڈریے نہیں، ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ جب کعبہ قبلہ بنا، توجہ کیجیے گا، جب کعبہ قبلہ بنا محمد مصطفیٰ راضی ہوئے، جب کعبہ قبلہ بنا محمد مصطفیٰ راضی ہوئے۔ پھر سماعت فرمائیے، جب کعبہ قبلہ بنا محمد مصطفیٰ راضی ہو گئے۔ ایک رضا کا فارمولا تو معلوم ہوا کہ جب کعبہ قبلہ بن جاتا ہے محمد مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اب اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، سارے انبیاء آئے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، لیکن عزیزان گرامی اللہ نے کسی بھی نبی کو یہ فارمولا نہیں بتایا، بلکہ قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج نعمتیں تمام ہو گئی، دین کامل ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ میں اور محمد میں پہلے معاہدہ ہو گیا تھا۔ اے محمد مصطفیٰ جب ہم کعبے کو قبلہ بنائے تم راضی ہو جانا، جب غدیر کے میدان میں تم علی کو مولا بناؤ گے ہم راضی ہو جائیں گے۔
آپ علی کے سر پر تاج ولایت سجائیں گے، دین کامل ہوگا، نعمتیں تمام ہوگی اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ علی کی ولایت اپنے دل میں سجا لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کو خوش کرو، راضی ہو جائے گا۔ اور شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمہ ان کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اللہ اس پر غضبناک ہوا، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اللہ اس سے ناراض ہوا، اور فاطمہ جس سے خوش ہو گئی اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، فاطمہ کس کس سے خوش رہی اور کس کس سے ناراض رہی۔ عزیزان گرامی، شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمہ اگر محمد مصطفیٰ راضی تو فاطمہ راضی، فاطمہ راضی تو اللہ راضی۔ اب عزیزان گرامی، یا جملہ بدل کر یہ کہہ دیا جائے کہ صرف محمد الرسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، علی ولی اللہ بھی کہنا کافی ہے، علی ولی اللہ بھی کہنا ہوگا۔ جب آپ کے دل میں علی کی ولایت ہوگی، آپ فضائل سن کے جھومیں گے اور ان کے فضائل کی گرمی کو اپنے دل میں محسوس کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب جس نے شہزادی کو اذیت پہنچائی، جس نے محمد مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی، جس نے حسنین شریفین کو اذیت پہنچائی، یا یہ کہہ دیا جائے کہ جس نے علی کو ناراض کیا اللہ اس سے ناراض ہوا، جس نے حسنین کو ناراض کیا اللہ اس سے ناراض ہوا، جس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا اللہ اس سے ناراض ہوا، اور اگر اللہ جو ہے وہ امت سے ناراض ہو جائے تو پھر امت جنت تو نہیں جا سکتی، کہیں اور ہی جائے گی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کہ مسئلہ ہے شہزادی کونین کی رضا کا۔ کون شہزادی؟ جسے محمد مصطفیٰ نے کبھی کبھی طاہرہ، کبھی زکیہ، کبھی ام ابیہا، دو شہزادوں کی ماں، اور جس کے قرآن میں کافی القاب ہیں۔ ایک لقب ہے بحر، شہزادی کونین کا، یعنی سمندر۔ دنیا کا سمندر اور ہے، اللہ کا سمندر اور ہے۔ آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور آگے چل کے آتا ہے مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا، اور جب ان سمندروں کو ملایا تو اس سے کیا نکلے؟ لؤلؤ والمرجان۔ عزیزان گرامی، بحر یعنی شہزادی کونین مادر حسنین، ایک بحر کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ایک سمندر کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ شہزادی کونین کا لقب ایک ہے بحر یعنی سمندر۔ اس سمندر میں اور اس سمندر میں بڑا فرق ہے۔ یہ سمندر دنیاوی سمندر ہے
لیکن جسے اللہ سمندر کہتا ہے یہ وہ سمندر ہے، دنیاوی سمندر وہ ہے۔ بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ مثلا اگر انسان نجس ہو جائے، وہ جا کر سمندر میں غوطہ لگائے پاک ہو جائے گا، لیکن عزیزان گرامی جب تک اس والے سمندر کا تذکرہ نہیں ہوگا انسان پاک تو ہو جائے گا، ظاہری پاک ہوگا، باطنی پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ باطنی نجاست کو اگر آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ان سمندروں کا ذکر کرنا ہوگا جس سمندر کے لیے اللہ نے کہا ہے مرج البحرین یلتقیان، اس میں غوطہ زن ہوگا۔ عزیزان گرامی مطلب کیا ہے؟ بھیا اگر آپ کو باطنی نجاست دور کرنی ہے، علی کو بھی سمجھنا ہوگا، حسنین کو بھی سمجھنا ہوگا، محمد مصطفیٰ کو بھی سمجھنا ہوگا۔ تو یہ دل کی کثافت، دل کی نجاست تبھی دور ہوتی ہے۔ مسئلہ بچے کو معلوم ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر کافر ہے، لا الہ الا اللہ کہا، نجاست باطنی والی دور ہو گئی، محمد رسول اللہ کہا تو انسان جو ہے وہ کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں، جب تک علی کی ولایت کو دل میں نہیں سجائے گا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا۔ ارے جس کی ولایت کے بغیر ایمان مکمل نہ ہوا، اس کی ولایت کے بغیر انسان جنت کیسے جا سکتا ہے؟ صلوات نبی محمد والے محمد۔ علی کی ولایت ضروری ہے۔ کون شہزادی؟ وہ شہزادی کے جب دنیا میں تشریف لے کر آئی تو عرب کا ماحول یہ ہے کہ عرب اپنی جہالت کے سبب پہچانا جاتا ہے۔ کتنا جاہل تھا وہ دور، کتنا جاہل تھا کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک انسان اپنی بیٹی کو لے کر چلا، اور جب لے کر چلا، کیونکہ اس دور میں اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور عرب والے جانتے نہیں تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج بھی بہت سے انسان اس فکر کے ہیں کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو منت مانی، انہوں نے تو دعا کی کہ پہلا جو ہے وہ بیٹا آئے، آ گئی بیٹی۔ اب عزیزان گرامی یہ بہت غلط انسان کا طریقہ ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، بہت خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے گھر میں پہلے بیٹی آ جائے، اس لیے کہ اس وقت تک ان کو اندازہ نہیں تھا کہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شہزادی کونین تشریف لے کر آئی تو آپ نے بتایا بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو واقعہ کیا تھا؟ ایک باپ ہے، بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی، اس نے
معاشرے والوں سے بچا کر رکھا، لیکن جب پتہ چلا تو مجبور ہوا بیٹی کو دفن کرنے کے لیے۔ اس نے کدال اٹھایا، قبرستان پہنچا، اب زندہ بیٹی کو دفن کرنا چاہتا ہے، قبر کھود رہا ہے، کسی دوسرے کی بیٹی کے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے۔ جب قبر کھودنا شروع کی تو قبر کھودتے کھودتے اس کی پیشانی پر پسینہ ظاہر ہوا۔ جب پیشانی پر پسینہ ظاہر ہوا تو بیٹی کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے باپ کی پیشانی پر پسینہ آئے اور میں دیکھتی رہوں۔ بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد اپنے دامن سے باپ کی پیشانی کے پسینے کو صاف کیا۔ اب جیسے ہی پیشانی کے پسینے کو صاف کیا، وہ صرف پسینہ ہی صاف نہیں ہوا، اب باپ کا دل بھر آیا کہ ایک میں ہوں، مجھے سب پتا ہے، میں اسے دفن کرنے کے لیے لایا ہوں، لیکن ایک یہ میری بیٹی ہے کہ میری پیشانی پر پسینے کے قطرات برداشت نہیں کر رہی ہے۔ بیلچا پھینکا، پھینکنے کے بعد بیٹی کو لیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در مبارک پر آیا، یا محمد یہ مسئلہ ہے کہ تو نے بہت اچھا کیا کہ تو نے اس رسم کو توڑ دیا۔ شہزادی تشریف لائی، پھر بتایا کہ دیکھو بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے، جب تک محمد مصطفیٰ کے کوئی اولاد نہیں تھی تو محمد مصطفیٰ کو ابتر کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ سب کہتے تھے محمد مصطفیٰ ابتر ہے، محمد مصطفیٰ ابتر ہے، یعنی ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کو لفظ ابتر برداشت نہ ہوا محمد مصطفیٰ کے لیے، انہوں نے کہنا شروع کیا محمد مصطفیٰ ابتر، ان کے کوئی اولاد نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کے گھر میں شہزادی کو بھیجنے کے بعد بتا دیا کہ دیکھو تم جو کہہ رہے ہو ابتر، تو ہم انہیں نسل کثیر دے رہے ہیں، ایسی نسل کثیر عطا کریں گے، ایسی نسل کثیر عطا کریں گے کہ جو تا قیامت ختم ہونے والی نہیں ہے، تو پتا چل جائے گا یہ کوثر والے ہیں، تم ابتر والے ہو۔ صلوات میں شہزادی تشریف لے کر آئے، پتا چلا کہ ہاں بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے، اس رسم کو توڑا۔ عزیزان گرامی، شہزادی بڑی ہوئی، یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس گھر کی عظمت آشکار نہ ہونے پائے اور ان کے فضائل دنیا کے سامنے آنے نہ پائیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو انداز الگ ہوتا ہے، لیکن عزیزان گرامی اس وقت کی شادی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک یہودی کے یہاں شادی ہے اور یہودی محمد مصطفیٰ کے در پر آیا اور آنے کے بعد کہا، اے محمد مصطفیٰ، ہماری ایک تمنا، ایک آرزو، ایک خواہش ہے، کہ بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر شادی میں تشریف لے کر آئے۔ یہودی ہیں، لیکن عزیزان گرامی ان کا نظریہ کچھ اور ہے۔ آج یہودیت اور عیسائیت جو سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات کتنے خراب ہیں،
یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کو ختم کر دیا جائے، ہمیں مٹا دیا جائے، ہمارا نام و نشان اس زمین پر باقی نہ رہے۔ یہودیت اور عیسائیت یہی تو کر رہی ہے، کبھی حسن نصر اللہ، کبھی کوئی نشانہ بنا رہی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں کہنا چاہوں گا، ارے جب سب سے بڑا ظالم صدام تھا تم ہمیں تب ختم نہ کر سکے، اب کیا ختم کر پاؤ گے؟ آج تو ہم لاکھوں کروڑوں ہیں، کیونکہ ہم نسل سادات، ہم شہزادی کی نسل ہے، یا جملہ بدل کر یہ کہہ دیا جائے ہم دعائے زہرا بھی ہیں اور اولاد زہرا بھی ہیں۔ کون ختم کر سکتا ہے شہزادی کی دعا کو، شہزادی کی اولاد کو؟ تو عزیزان گرامی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تشریف لے کر آئیے اور ہمارے گھر میں شادی ہے۔ کہا بھائی میں خود اجازت نہیں دے سکتا، سب سے پہلے مجھے بیٹی سے معلوم کرنا ہوگا۔ بیٹی کے پاس گئے، کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی بابا، جیسی آپ کی مرضی ہو اور جیسے میرے والد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہا ٹھیک ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب شہزادی آئیں گی وہی پھٹا ہوا لباس ہوگا، وہی پیون والی چادر ہوگی، اور جب شہزادی تشریف لے کر آئیں گی تو سب قہقہے لگانا، سب مذاق بنانا، تاکہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا مذاق بن کر رہ جائے۔ عزیزان گرامی، اس طرف رات ہوئی، شہزادی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ پروردگارا تو میرے دل سے بھی واقف ہے، اور جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے ان کے دل سے بھی واقف ہے۔ نہ میرے پاس اچھا لباس ہے، نہ میرے پاس زیور ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی شہزادی کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ حوران بہشت لباس لے کر، زیور لے کر زمین پر شہزادی کے گھر میں تشریف لے کر آئی۔ کہا شہزادی یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، کہا یہ لباس لیجئے، یہ لباس لیجئے اور پہنیے اور تب جائیے۔ عزیزان گرامی، اس واقعے سے پہلے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کیونکہ یہ کوئی ایسا ویسا ملک تو ہے نہیں، اللہ نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا، اور محمد مصطفیٰ کو خلق کرنے کے بعد پھر مولائے کائنات کو اسی نور سے خلق کیا۔ اور جب شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کے نور کی باری آئی تو پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو یہ نور گھر بیٹھے نہیں دیا، بلکہ پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو معراج پر بلایا، اور جب معراج پر محمد مصطفیٰ گئے تب شہزادی کا نور جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے پاس آیا۔ یعنی شہزادی کے نور کے عوض میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی اس نور کے صدقے میں۔ عزیزان گرامی، تو یہ کتنا خاص نور ہے۔ اب ایک نور میں آپ کے سامنے اور دکھاتا ہوں۔ ایک قوم بڑی ضدی، بڑی جھگڑالو، اتنی ضدی جھگڑالو، جناب موسیٰ کی قوم والے، وہ بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں، موسیٰ سے کہتے ہیں کہا ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ہمیں 12 راستے چاہیے۔ 12 راستے بنائے گئے، کہا ہمارے 12 قبیلے ہیں، صرف 12 راستے نہیں بلکہ ان میں روشن دان بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں۔ کہا ہمیں من و سلوہ چاہیے۔ صرف یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو جناب موسیٰ سے ضد کرتے تھے
اور بحث کرتے تھے، بڑی منتیں کرتے تھے، پروردگار عالم نے ان کے لیے من و سلوہ بھیجا، لیکن تب بھی انہوں نے نہیں مانا اور کہا کہ اے موسیٰ اگر خدا ہے تو دکھائی دینا چاہیے، ہم ایسے مانیں گے ہی نہیں۔ جناب موسیٰ گئے، پروردگارا یہ قوم بڑی ضدی ہے، بڑی جھگڑالو ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ ضد کر رہے ہیں کہ تجھے دیکھیں۔ کہا اے موسیٰ جاؤ اپنی قوم والوں سے کہو کہ فلاں روز فلاں پہاڑ کے قریب آ جائیں اور اپنی قوم والوں کو لے کر آؤ، میں پہاڑ کی پشت سے ایک نور چمکاؤں گا، اگر انہوں نے اس نور کو برداشت کر لیا تو گویا کہ مجھے دیکھ لیا۔ عزیزان گرامی، کیا ہوا جب وہ دن آیا، تاریخ آئی، جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر پہنچے تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جناب موسیٰ بے ہوش اور تمام قوم والے اس نور کی تپش سے جل کر راکھ ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہ آتا وہ کس کا نور تھا، وہ کس کا نور تھا جو جناب موسیٰ بھی برداشت نہ کر پائے، جو جناب موسیٰ بھی برداشت نہ کر پائے، نہ ان کی قوم والے برداشت کر پائے۔ بزرگوں سے دعا چاہوں گا عزیزان گرامی، پتہ نہ چلتا اگر یہ واقعہ نمودار نہ ہوتا۔ کیا ہوا؟ واقعہ آپ کے ذہن میں آیا کہ جب جناب موسیٰ کی قوم والوں نے ضد کی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ دکھائی دینا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ہم ایک نور چمکائیں گے، اگر انہوں نے اس نور کو برداشت کر لیا تو گویا مجھے دیکھ لیا، لیکن اگر برداشت نہ کر پائے تو کیا ہوا؟ جناب موسیٰ اس نور کو دیکھنے کے بعد بے ہوش، قوم والے جل کر راکھ، پتہ نہ چلتا یہ کس کا نور تھا جو چمکا تھا۔ عزیزان گرامی، پھر دوبارہ ایک مرتبہ جب ان یہودیوں نے کہا محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی کو بھیجئے، محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی کو بھیجئے، اب عزیزان گرامی جیسے ہی شہزادی نے لباس جنت زیب تن کیا اور زیب تن کرنے کے بعد وہاں پہنچی تو منظر یہ تھا کہ سب پہلے تو تماشا بنانے والے خود تماشا بن کر رہ گئے، سب شہزادی کی عظمت کے لیے کھڑے ہوئے، سب نے شہزادی کو سلام کیا، شہزادی تم پر ہمارا سلام، شہزادی تم پر ہمارا سلام۔ عزیزان گرامی، جب شہزادی کے قدم وہاں پہنچے تو جملے یہ ہے کہ تمام جس نے شہزادی کے نور کو دیکھا سب مردہ ہو گئے، دلہن بے ہوش ہو گئی۔ اب جب شہزادی وہاں پر پہنچی تو عزیزان گرامی شہزادی نے پھر مصلی بچھایا، پروردگارا میرے آنے سے یہ کیا ہو گیا؟ سب بے ہوش ہو گئے، سب مر گئے، دلہن بے ہوش ہو گئی، پروردگارا یہ مجھے سبز قدم کہیں گے، یعنی کہ وہ قدم کے جو شایان شان نہیں ہیں یہ مجھے تانا دیں گے، پروردگارا یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی شہزادی نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا ہی کر رہی تھی، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی کیا ہوا؟ دلہن زندہ ہو گئی اور تمام عورتیں زندہ ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہ آیا یہ نور کون تھا؟ عزیزان گرامی یہ وہی نور تھا جو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو دکھایا تھا۔ ارے جب جناب موسیٰ اس نور کو برداشت نہ کر سکے یہ یہودی کیسے برداشت کریں گے؟ صلوات محمد علیہ۔ یہ شہزادی کا نور تھا جو پروردگار عالم نے وہاں دکھایا۔ یہاں کیا ہوا؟ جیسے ہی شہزادی نے مصلی بچھایا اور دعا کی تو جملے یہ ہیں کہ دلہن زندہ ہوئی اور زندہ نہیں ہوئی بلکہ کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہوئی۔ اب جب سب نے اس دلہن سے پوچھا
کہ یہ بتاؤ کہ تم تو ابھی تک یہودیت پر تھی، تم تو یہودیت پر تھی، تم کلمہ کیوں پڑھ رہی ہو، تم کلمہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ کہا مجھ سے تعجب سے مت پوچھو، میں وہی منظر دیکھ رہی ہوں جو بھی دیکھ کر آئی ہوں۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا جس شہزادی کو میں نے ابھی آسمان پر دیکھا تھا وہی شہزادی میرے گھر میں ہے۔ صلوات میں محمد جس شہزادی کو بھی جنت میں دیکھا وہی شہزادی میرے سامنے ہے، میں کلمہ کیوں نہ پڑھوں؟ عزیزان گرامی، کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور سب مسلمان ہو گئے۔ اب تاریخ کا مورخ یہ جو کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، عزیزان گرامی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام سیرت محمد مصطفیٰ اور سیرت شہزادی کونین صلوات اللہ علیہا کے ذریعے پھیلا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے اسلام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس گھر کا تو ہر فرد مالک جنت ہے، بیٹے جوانان جنت کے سردار، باپ شافع محشر، ماں تمام عورتوں کی سردار، یہ تو سب جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب عزیزان گرامی، بس آخری گفتگو باوجود رحمت تمام انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا تمہیدن میں نے کیا عرض کیا تھا کہ آدم آئے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا، نوح آئے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا، شیس آئے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا، لیکن اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ کسی کو نہیں دیا۔ اور عزیزان گرامی صرف یہی نہیں بلکہ ہر نبی نے محمد مصطفیٰ کو سلام کیا، ہر نبی نے محمد مصطفیٰ کو سلام کیا۔ آدم آئے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کو سلام، ابراہیم آئے محمد مصطفیٰ کو سلام، اسماعیل آئے محمد مصطفیٰ کو سلام، اسحاق آئے محمد مصطفیٰ کو سلام، زکریا آئے محمد مصطفیٰ کو سلام۔ یعنی 1,23,999 نبی آئے محمد مصطفیٰ کو سلام کر رہے ہیں۔ بس مجھے کہنے دیجئے یہی تو فرق ہے جسے توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، بھائی جسے 1,23,999 نبی سلام کرے اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول جس کے در پر جا کر خود سلام کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ صلوات میں محمد والا 1,23,999 نبی جس محمد مصطفیٰ کو سلام کرے اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول جس بیٹی کے دروازے پر آ کر خود سلام کرے اسے رسول کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس گھر کی عظمت ہے محمد مصطفیٰ تاریخ ہے 6 مہینے مسلسل ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے بعد آ کر شہزادی کے ذریعے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ لوگوں نے معلوم کیا اے محمد مصطفیٰ آپ سلام اس دربار میں کیوں کرتے ہو؟ محمد مصطفیٰ نے کہا میں اپنی امت کو اس در کی عظمت بتانا چاہتا ہوں، اس در کا مرتبہ بتانا چاہتا ہوں، اس در کا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ اس در کا مقام کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ در وہ ہے کہ یہاں
آسمان والے بھی آیا تو خالی ہاتھ نہیں گئے، اور جب آسمان والے آئے تو کوئی چکی چلا رہا ہے، کوئی جھولا چلا رہا ہے، وہ صرف یہی نہیں بلکہ آسمان والے یہاں کبھی مسکین بن کر، کبھی فقیر بن کر، کبھی اسیر بن کر آئے ہیں۔ میں دنیا والوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اے دنیا والوں، اے میرے امتیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ بند ہو اور اس در کو بھول جاؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ آقا سلام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایسے ہی شہزادی کونین جھولا بھی جھلاتی جاتی ہیں، چکی بھی چلاتی جاتی ہیں، جھولا بھی جھلاتی جاتی ہیں، چکی بھی چلاتی جاتی ہیں۔ اسی اثنا میں شہزادی کی آنکھ لگ گئی۔ محمد مصطفیٰ بڑھ آئے، سلام کیا، لیکن جب اندر سے جواب سلام نہیں آیا، بہت دیر ہو گئی، محمد مصطفیٰ کھڑے رہے۔ شہزادی چونک کر اٹھی اور کہا فضا، یہ بتاؤ دروازے پر کون ہے؟ کہا شہزادی آپ کے بابا۔ شہزادی دوڑ کر کہتی ہیں بابا یہ آپ ہی کا تو گھر ہے، بابا آپ تشریف کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہا بیٹی میں دنیا والوں کو بتانا یہی تو چاہتا ہوں کہ دیکھو اس در کی عظمت کو ذہن میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ بند ہو جائے۔ شہزادی نے گریہ کیا، بابا یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ عزادارو شہزادی چکی بھی چلاتی تھی، شہزادی جھولا بھی جھلاتی تھی، اپنے بابا کو یاد بھی کیا کرتی تھی۔ آپ میری طرف متوجہ رہے۔ ہاں عزادارو، کون شہزادی؟ وہی شہزادی جسے محمد مصطفیٰ سلام کیا کرتے تھے۔ ادھر محمد مصطفیٰ کی آنکھ بند ہوئی، اور آنکھ بند ہونے کے بعد امتیوں نے اس در کا استقبال ایسے کیا، ارے جس در پر ملائکہ آ کر سلام کرتے ہوں، جس در پر آ کر انبیاء سلام کرتے ہوں، جس در پر محمد مصطفیٰ آ کر سلام کرتے ہوں، اس در پر آگ اور لکڑی لے کر آ گئے، آگ اور لکڑی لے کر آ گئے۔ ہاں عزادارو، ہمارے یہاں کا بھی دستور یہ ہے نا کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، محلے والے آتے ہیں، پڑوسی آتے ہیں، آئزہ آتے ہیں، اقربا آتے ہیں دلاسے کے لیے، تشفی کے لیے۔ ارے دیکھو دیکھو یہ تمہارا بھائی تھا، تمہارا بھائی تھا، یہ ہمارا بھی بھائی ہے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ یہ تو ہر جگہ کا دستور ہے نا، جس کے یہاں جو مرتا ہے، آئزہ اقارب رشتہ دار سب آتے ہیں، عرصے کے لیے آتے ہیں، دلاسا دینے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ہائے رے فاطمہ الزہرا، جب آپ کے بابا دنیا سے گئے، کوئی آپ کو عرصہ دینے کی تو بہت دور کی بات، ارے آئے تو آگ اور لکڑی لے کر آئے۔ ارے جیسے ہی دروازہ کھولا، امام حسن نے کیا دیکھا؟ ارے امتیوں کے ہاتھ میں آگ ہے اور لکڑی ہے، فوراً دروازے کو بند کیا۔ شہزادی نے تڑپ کر پوچھا، اے بیٹا حسن، ارے آپ کا یہ حال کیسا ہے؟ کہا ماں، ارے کیا کوئی عرصے کے لیے ایسے آتا ہے جیسے ہمارے نانا کے امتی آئے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہاتھ میں آگ اور لکڑی ہے۔ جزاکم رسول خیر۔ ہاں عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مجھے شہادت نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں عزادارو، وہی شہزادی جس کے پردے کا اتنا اہتمام، ارے جب دربار میں گئی، کس عالم میں گئی، ارے اپنا حق لینے کے لیے شہزادی نہیں گئی تھی، یہ تو ظالم کی اوقات بتانے کے لیے دربار تک گئی ہے۔ عزادارو، ارے جیسے ہی شہزادی مخاطب ہوئی، ایک مرتبہ کہا لاؤ گواہ لے کر آؤ۔ حسنین کو گواہوں کے صورت میں پیش کیا، نہیں مانا یہ بچے ہیں، تحریر کو پیش کیا۔ اس ظالم نے تحریر کو لیا اور پھاڑ کر اس پر اپنا
अपना नजिस थूक अज़ादारों तहरीर को फाड़ कर फेंक दिया। अज़ादारों जब शहजादी दरबार में गई थी बाल काले थे, लेकिन शहजादी जब दरबार से वापस आई है तो वही बाल सफेद हो गए। अज़ादारों शहजादी दरबार से अपने घर पहुंची। एक मरतबा उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, ए अम्मा जब आपको मालूम था अरे ये जालिम जो है वो हक देने वाला नहीं है, आप गई क्यों थी? कहा बेटा हक लेने के लिए नहीं गए थे, हम तो इसकी औकात बताने के लिए गए थे। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, ए अम्मा अरे आप दरबार क्यों गई? एक मर्तबा शहजादी ने तड़प कर कहा, ए बेटी ज़ैनब अरे सब दरबार का नाम ले, लेकिन तू दरबार का नाम ना ले, इसलिए कि अरे मैं तो चंद घंटे खड़े होकर आई हूँ, लेकिन है मेरी बेटी ज़ैनब अरे तुझे तो वो आलम भी देखना होगा। अरे शराबी के हाथ में शराब होगी, तमाशाइयों का हुजूम होगा, और मेरी बेटी तुझे कई कई घंटे खड़े होना है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आखिरी रिवायत बाब रहमत तमाम। अल्लाह एक मरतबा अरे जैसे ही शहजादी का आखिरी वक्त आया, आने के बाद अरे अबुल हसन को अपने करीब बुलाया, ए अबुल हसन हमारे करीब आओ, ए अबुल हसन हमारे करीब आओ। जी शहजादी, ए अबुल हसन देखो मेरे बच्चों को बड़ा ख्याल रखना, ए अबुल हसन मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है, इसे पानी पिलाते रहना। ए अबुल हसन अरे तिलावते कुरान मेरी कब्र पर आकर किया करना, सूरे यासीन पढ़ा करना। हाँ अल्लाह मौलाए कायनात शहजादी की कब्र पर अरे तिलावते कुरान कर रहे हैं। एक मरतबा जैसे ही सूरे यासीन की तिलावत कर रहे हैं, अज़ादारों कब्र को ज़ल्ज़ला आया। अरे जैसे ही कब्र को ज़ल्ज़ला आया, एक मरतबा अबुल हसन ने फरमाया, ऐ शहजादी क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? कहा नहीं। कहा शहजादी माजरा क्या है? कहा अबुल हसन तिलावते कुरान छोड़ो। कहा शहजादी क्यों? कहा इसलिए कि अरे जिस हुसैन को मैंने चक्किया पीस कर पाला था, वही मेरा हुसैन पानी तलब कर रहा है, पानी मांग रहा है। मैं कहूँगा शहजादी अरे आज रात के आलम में आपको एक लम्हे के लिए हुसैन की प्यास बर्दाश्त ना हुई, लेकिन हाय रे वही हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा, शिमर का खून खंजर, हुसैन का सूखा